اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ سبق نمبر 6۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسباق آج کل مخارج چل رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم جو مخرج دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے زا اور سین اور صاد۔ یہ تین مخرج ہمارے سامنے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس کے اندر پہلے مخرج معلوم کرتے ہیں کہ ہر حرف ادا کیسے ہوتا ہے۔ جس بھی حرف کو ہمیں زبان پر لانا ہے اسے ادائیگی اس کی کیا ہے۔ زا کا مخرج دیکھیں تو اوپر نیچے کے اگلے دو دانت آپس میں ملائیں اور زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دو دانتوں سے لگے، درمیان سے ہوا اور آواز پاس ہو تو زا سین صاد ادا ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اوپر نیچے کے دونوں دانت ملانے ہیں، تو دونوں دانتوں کو ملانے سے زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دو دانتوں کے ساتھ لگانی ہے۔ زا اور سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ احتیاط دیے گئے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ شکل میں آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ ادائیگی سختی سے ہو لیکن جھٹکے سے بچا جائے، ٹھیک ہے جی۔ زا نہیں کرنا ہے، زا زا زا، البتہ سختی تو ضرور کرنی ہے اس میں، البتہ جھٹکا نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری احتیاط یہاں یہ ہے کہ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں سین، دیکھ رہے ہیں کہ آواز سن رہے ہوں گے آپ، سین کے اندر سیٹی آواز ہوتی ہے، اور صاد کے دال ساکنہ پر قلقلہ کرنا ہے، جیسے صاد۔ صاد اور ضاد یہ دو حروف ہیں پورے حرف تہجی کے اندر جہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، کوئی ایسا دوسرا حرف ہے نہیں ان کے بغیر جہاں پر قلقلہ واقع ہو، تو قلقلہ اسے کہتے ہیں صاد۔ ریباؤنڈ جو آواز آتی ہے اد کر کے، اٹ مینز قلقلہ، ٹھیک ہے جی۔ تو شکل اور احتیاط وغیرہ کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور ذرا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر زا کے سامنے ہم الف مدہ دیکھ رہے ہیں، یعنی الف جس سے پہلے زبر ہو، ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ تو اٹ مینز یہ ایک الف کے برابر کھینچنے ہیں، جیسے زا زا زا۔ اب اس کو پڑھنے میں احتیاط کس چیز کی ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ اس میں جھٹکا نہیں دینا ہے، سختی ضرور کرنی ہے پر جھٹکے سے بچنا ہے، یعنی زا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جھٹکے کی آواز آتی ہے، یعنی حمزہ کے ساتھ حمزہ ساکنہ کی وجہ سے جھٹکا اکثر ہوتا ہے حروف کے اندر، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے حمزہ متحرکہ لگائیں، یعنی زا سے پہلے ہم حمزہ لگائیں، اس کے اوپر الف لگائیں، تو دیکھیں یہاں کیا ہوگا کہ از، حمزہ زا زبر از، تو پتہ چلا دونوں دانت ملا کر اس کا مخرج بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریئلٹی میں یہی اس کی جگہ ہے مخرج کی۔ بارہا زا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، آرام سے ادا کرنا ہے، سختی کے ساتھ، زا آپ کو خود سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ سین کے اوپر مد ہے، سین یا مد زیر سین پڑھا جائے گا، تو 5 الف کے برابر اسے کم سے کم کھینچیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر کم سے کم 3 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، جیسے سین۔ اس طرح صاد، صاد الف مد زبر صاد، اد جو ہوتا ہے اٹ مینز قلقلہ، اور اسے یہ پورے حروف تہجی کے اندر صاد اور زادہ جہاں پر قلقلہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان کے مخارج صحیح سے ذہن نشین ہوئے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ضاد کا مخرج ہے۔ ضاد کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 دھاڑوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زبان بالکل ایک سائیڈ ہو رہی ہے، لیفٹ سائیڈ کے اندر زبان ہوئی ہے، 5 دانتوں سے بالکل یہ لگی ہوئی ہے، تو یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور احتیاط کیا ہے،
ہونٹ گول نہ ہو اور دال ساکنہ پر قلقلہ ہو، جیسے صاد کے اندر یہ ذات کے اندر یہ دال ساکنہ ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ایک، ہونٹ گول نہ ہو اور دال ساکنہ پر قلقلہ ہو۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ واو ایک حرف ایسا جو آنے والا ہے، یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف ایک حرف تہجی کے اندر واو ہے جہاں پر ہونٹ گول ہوتے ہیں، باقی کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے جہاں پر ہونٹ گول ہوں گے، اور قلقلہ جو ہوگا صاد اور ذات پد ہوگا اور کسی جگہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ضاد، 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 ایک طرف سے، چاہے آپ بائیں سے لگائیں دائیں سے لگائیں، آپ کو ضاد نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھ رہے ہیں واو ہے۔ واو اس کا مخرج یہ ہے کہ ہونٹوں کو گول کرنے سے پہلے ہونٹ گول ہوں، ہونٹوں کو گول کرنے سے پہلے ہونٹ گول ہوں، پھر کھیلیں اور پھر گول ہو جائیں گے، یعنی پھر کھولیں گے پھر گول ہو جائیں گے تو واو ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ آپ شکل میں اندر دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے، احتیاط یہ ہے کہ آخر میں او کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی واو کو جب ہم ادا کریں تو او نہیں ہونا چاہیے، جیسے واو الف مد زبر واو، 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 اگر واو کیا ہم نے تو اٹ مینز یہ بالکل غلط ہو گیا، او کی آواز پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا واو نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر واو، 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 ٹھیک ہے، اس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پانچوں کے پانچ حروف اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوئے ہوں گے۔ بس ان کو جتنا ہو سکے آپ پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کے بعد بھیجتے رہیں گروپ میں انشاءاللہ خوب مشق کے ساتھ، تو جو ہی آپ کے یہ مخارج صحیح ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ تجوید کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مزید اپنی تجوید کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔